السلام علیکم. میں کلچر اینتھروپولوجی 401 کا کورس سٹارٹ کرنے لگا ہوں. ان فیلوز کے لیے جو ٹف ورکنگ آورز کی وجہ سے یا ان سسٹرز کی وجہ سے جو گھر میں کام کرتی ہیں اور وہ ایک ایک گھنٹے کا لیکچر نہیں لے پاتی. امید ہے کہ یہ والی لیکچر جو ہیں 5-7 منٹ پہ یہ مشتمل ہوں گی. انشاءاللہ آپ یہ ساری کانسیپٹس کلیئر کر دیں گے اور فائنل میں جو آپ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اس میں نے جو کویشچن آ رہے ہیں ہمارے MCQs آ رہے ہیں یا فائنل میں آئیں گے ان کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. یہ بھی آپ کو ہیلپ فل ثابت ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر وہ اسٹیٹمنٹ چینج بھی کر دیتے ہیں، اگر آپ کے کنسیپٹ ٹھیک ہیں تو آپ ان کو اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا لیکچر نمبر 23. یہیں سے ہمارا فائنل ٹرم سٹارٹ ہوگا. تو ایکلچریشن جو ہے اس کی پہلے ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے. ایکلچریشن ہوتی ہے کہ دو کلچر جو ہیں اگر وہ ایک ان میں تھوڑا سپیریئر ہے اور دوسرا تھوڑا انفیریئر ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو ایک کلچر کا دوسرے کے اوپر اثر ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے گورے جن کو برطانیہ والے ادھر آئے تھے، بر صغیر میں آئے تھے، ان کا کلچر تھوڑا اسٹرانگ تھا ہم سے، تو ہم نے ان سے کیا سیکھا؟ ہم نے ان کے بدلے میں انگلش ان سے سیکھ لی. ٹھیک ہے. تو کلچر جب دو آپس میں ایسے متبادل چل رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی آپس میں ڈیفیوژن ہوتی ہے اور ایک کلچر کے ٹریٹس دوسرے کلچر میں چلے جاتے ہیں، ایک کلچر کی خوبیاں یا خامیاں دوسرے کلچر میں چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آگے ہم پڑھتے ہیں. آگے ہے ایکلچریشن ہم نے پڑھ لی ہے. کلچر انٹر ریلیشن کیا ہوتے ہیں؟ کلچر جو کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک کلچر کا جو خوبی ہے دوسرے ہماری جو کلچر ہے، جیسے ہماری زبان اور ہمارا لباس آپس میں ملتے ہیں. پنجابی بولنے والے تقریباً ایک ہی طرح کے لباس پہنیں گے. ٹھیک ہے. اگر ایک چیز میں چینج آ رہا ہے تو دوسرے میں آٹومیٹکلی چینج آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے لوگ جو ہے نیا کلچر اپنانے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو کچھ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے وہ دوسرا کلچر اپنانے سے وہ تھوڑا گریز کرتے ہیں. صحیح ہے جی. چلیں کلچر پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کلچر ہوتا کیا ہے. کلچر پتہ کیا ہوتا ہے؟ کلچر ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، بڑوں سے بات کرنا، ہمارا مذہب، ہمارا بول چال، ہمارا رہن سہن، یہ ساری چیزوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو اس کو اگر انگلش میں بولا جائے تو یہ ہمارا کلچر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب کلچر میں آپ کو بتا رہا ہوں پیچھے جب ایک کلچریشن ہوتی ہے یعنی کلچر دو ڈیفیوز ہو جاتے ہیں آپس میں، ایک کلچر کی خوبیاں یا خامیاں دوسرے کلچر میں چلی جاتی ہیں تو اس کا کوئی ریئیکشن بھی آتا ہے. دو طرح کے ریئیکشن آتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کلچر کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ابھی دیکھیں ہماری نوجوان نسل اور ہمارے بوڑھے لوگ. ہمارے نوجوان نسل جینز پہننے میں یا اس طرح کے بال کٹوانے میں وہ ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے، جبکہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں. دو طرح کے ہوتے ہیں نا چینج. ابھی کچھ لوگ اس چینج کو پسند کر رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ جو کلچر میں چینج ہے اس کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری ثقافت سے ہٹ کے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آگے بیریئرز ٹو کلچرل. اچھا یہ کویشچن ایک MCQ میں بن رہا ہے کہ کچھ سوسائٹیز اپنا کلچر کیسے اپنا مینٹین کر سکتی ہیں؟ وہ اپنا خوراک نہیں چھوڑیں گی، جو ان کی لینگویج ہے اس کو نہیں چھوڑیں گی، جو اپنی کلاتھنگ ان کی جو پہننا ہے وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. اس طرح وہ اپنا کلچر جو ہے وہ مینٹین رکھتے ہیں. اس کلچر کا جو باہر والا کلچر ان کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے اس کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اور اس کے اوپر یہ ایک اور بھی ادھر MCQ بنا ہوا ہے. لوگ رجسٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں، یہ اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں. تو کچھ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کچھ کہتے ہیں یہ ہماری ویلیوز کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. یہ کلچر جو چینج آ رہی ہے یہ بھی بیریئر ہے. کچھ کہتے ہیں ہماری جو ہے ہمارا اکنامک ریلیشن شپ خراب ہو جائیں گے، ہم غریب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ہمارے پیسے اگر کسی دوسری جگہ پہ جانا شروع ہو گئے یا ہم دوسروں کا لباس پہننا شروع ہو گئے تو ہمارا لباس کون پہنے گا؟ یہ بھی ایک جو ہے بیریئر ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھا جائے تو اور سوسائٹی کے کچھ لوگ جو ہیں اس کلچر چینج جو آ رہا ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. یہ ساری جو ہیں ان بیریئرز کو ہم نے پتہ کر لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ سوسائٹیز 3 وجہ سے رزسٹ کرتی ہیں چینج کو. ایک ہو گیا کہ وہ چینج جو آ رہا ہے ان کی سوسائٹی یا نارمز کو ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جیسے اگر ہمیں خدا نخواستہ اگر ہمارے معاشرے میں کہا جائے کہ عورتیں ساری بغیر دوپٹے کے پھریں گی تو یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ والا ہو گیا ریزن. دوسرا ہو گیا کہ لوگوں کی اکنامک ریلیشن شپ خراب ہو گئے. ٹھیک ہے. اس لیے لوگ اس چینج کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تیسرا ریزن یہ تھا اس لیے چینج کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کیونکہ ان کی سوچ جو ہے کنزرویٹو ہے. کنزرویٹو ہوتی ہے قدامت پسند سوچ. ٹھیک ہے. تو اس لیے لوگ ان 3 ریزنس کی وجہ سے چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. آگے کلچر چینج ایجنٹس. چینج ایجنٹس وہ ایجنٹس ہیں جو ایک کلچر کو چینج کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آگے اگر یوزفل ٹرمز دیکھیں تو ان میں ایک اسٹیٹس کو ہے. اسٹیٹس کو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بندے کا بھی جو ہے کسی معاشرے میں اس کا مقام ہے نا
فرض کریں آپ ایک ٹیچر ہیں اور نیکسٹ پیج پہ اگر جائیں اور ایک اوپر ڈیفینیشن لکھی ہوئی اسٹیٹس کو وہ ہوتی ہے کہ انسان کا جو موجودہ اسٹیٹس ہے، ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ ٹیچر ہیں تو یہ آپ کا ٹیچنگ ایک استاد یا استانی ہونا آپ کا ایک اسٹیٹس کو ہے، ٹھیک ہے. آپ آفیسر ہیں، آپ کا ایک معاشرے میں مقام ہے. تو یہ آپ کا چیپٹر نمبر 23 تھا. انشاءاللہ آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں سمجھ آئی تب بھی اس کو ایک دو بار دوبارہ دیکھ لیجئے گا ویڈیو، اور اپنے پیپر ہونے سے ایک دن پہلے کم از کم اس کو جو ہے نا دوبارہ سن لیجیے گا. انشاءاللہ آپ کے سارے کانسیپٹس ریفریش ہو جائیں گے. اوکے جی، اللہ حافظ.